الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام السلام علیکم. آج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس دن کی جس کو روز اربعین کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس عظیم اور دردناک اور المناک دن کی ہم آپ کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں، اور اس کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں آپ کے جد کا ہم انشاءاللہ پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں. جیسا کہ اب تک ہماری اور آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارا جو سفر اربعین امام حسین علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے وہ ابتدا ہے، اور انشاءاللہ اس سفر عشق کی جو انتہا ہوگی وہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہوگا. آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت کو چراغ ہدایت اور سفینہ نجات قرار دیا. اور آج جتنے بھی دنیا میں خواہ علوم انسانی ہوں خواہ علوم اسلامی ہوں، سب جس بحث کو اہمیت دیتے ہیں، یوں کہا جائے کہ جو بحث سب سے زیادہ اہم مانی جاتی ہے وہ ہے تربیت اور ہدایت بشریت. اور چونکہ خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا اور پیدا کیا، لہذا انسان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی، تربیت کی ذمہ داری بھی خداوند عالم نے اپنے ذمہ رکھی، اور اس کے لیے اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ بعثت انبیاء کا مقصد بھی تربیت اور ہدایت بشریت تھا. خداوند عالم نے اس سلسلے کو صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام تک محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا ائمہ معصومین علیہ السلام تک پہنچا. اور یقیناً ائمہ معصومین علیہ السلام میں بھی امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جس کا نام نامی خداوند عالم نے اپنے عرش پر لکھا ہے، اور باقاعدہ آپ کی ہدایت کی سند دی ہے یہ کہہ کر کہ ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجاۃ، کہ اگر کوئی واقعاً اور حقیقتاً مصباح ہدایت یعنی چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. آج روز اربعین ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اسی عظیم مقصد خلقت کو یاد رکھنا ہے کہ جس کی بنا پر خداوند عالم نے اس عظیم ذات کو روئے زمین پر بھیجا تاکہ تربیت اور ہدایت کا سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی، آپ کی شہادت کا بھی مقصد یہی تھا کہ امت رسول کی اصلاح ہو، بشریت کی تربیت ہو، لوگوں کی ہدایت ہو، اور لوگ جو ہے صحیح اور سیدھے راستے پر آ جائیں. آج اس اربعین امام حسین علیہ السلام کے اس موقع پر ہمیں جو یاد کرنا ہے وہ مقاصد و اہداف اور وہ اغراض کو یاد کرنا ہے جس کے تحت امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی. اسی کو زندہ کرنے کے لیے آج روز اربعین آپ کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا معلیٰ تشریف لائی تھی، اور نہ صرف یہ کہ نہو گریہ کیا تھا، اپنے بھائی پر ماتم کیا تھا، نہیں بلکہ دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ کربلا زندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک زندہ رہے گی. اور تا صبح قیامت اس تحریک کی جو بانی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہوئے یہ کہیں کہ بی بی آج بھی آپ کی یہ تحریک، آپ کا یہ انقلاب کہ جس کے لیے آپ نے بے پناہ قربانیاں دی، اور یہاں تک کہ اپنی چادر کی بھی قربانیاں آپ نے پیش کی، یہ کبھی مردہ نہیں ہوگی، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگی، یہ کبھی رائے گاں نہیں جائے گی. اور یقیناً اس کا ثبوت یہ لاکھوں افراد کا ازدحام ہے، مجمع ہے کہ جو پاپیادہ کربلا سے نجف سے کربلا پہنچا ہے.
کہ بیوی کو آواز دے رہے ہیں، دراصل یہ اس صدا پر لبیک ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور کربلا میں بلند کی تھی۔ یقیناً آج یہ جو عزادار، یہ جو تمام کے تمام آپ کو شیعہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اسی صدا پر لبیک ہے جو روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے بلند کی تھی۔ اگرچہ اس وقت افراد کی تعداد بہت قلیل تھی، اصحاب امام حسین کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا، اور لبیک بھی اس طرح سے کہا تھا کہ وہ افراد تھے کہ جو معرفت اور آشنائی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس طرح سے ڈوبے ہوئے تھے کہ یہاں تک کہا کہ مولا ہم آپ کی جو نصرت اور مدد کے لیے آئے ہیں، بربنا بصیرت آئے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ لگائیں جناب نافع ابن ہلال کا وہ مشہور قول کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے یہ باقاعدہ اپنے اصحاب اور انصار کو ایک عام اور کھلی چھوٹ دی کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو رہنا ہے وہ رہ جائے، اس لیے کہ کل شہادت کا بازار گرم ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب نافع آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے مولا و آقا کی خدمت میں کہا، مولا انا علی نیاتنا و بصائرنا، مولا ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں تو اپنی نیتوں اور اپنی بصیرتوں کے بنا پر آئے ہیں۔ مولا اب نہ ہمیں کوئی خوف ہے، اب نہ ہمیں کوئی ڈر ہے، چاہے ہم قتل ہو جائیں، چاہے کٹ جائیں، چاہے مر جائیں۔ بعض وہ بھی اصحاب تھے جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، مولا اگر 1000 مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے، جلایا جائے اور دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے، تب بھی جو ہے ہم آپ کی نصرت اور مدد سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہی وہی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی بصیرت تھی، آگاہی تھی، آشنائی تھی کہ جسے آج ہم یاد کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم وعلی الارواح التی حلت بفنائک، سلام ہو ہمارا ان پاکیزہ روحوں پر، ان مقدس روحوں پر جو امام حسین علیہ السلام کی فنا میں آپ کے بارگاہ میں داخل ہو گئی، اور اس طرح سے داخل ہو گئی کہ نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی ڈر تھا۔ آج ہمیں بھی اپنے مولا آقا سے ایک عہد کرنا ہے کہ مولا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے جناب حبیب ابن مظاہر اسدی علیہ السلام، جس طرح سے جناب عابس شاکری، جس طرح سے جناب بریر تھے، جس طرح سے دیگر شہداء کربلا نے آپ پر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیا، ہم بھی اس روز 40 انشاءاللہ آپ سے عہد کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی، جب بھی آپ کے دین کے لیے، یوں کہا جائے کہ آپ کے لیے، آپ کے نانا کے دین کے لیے، آپ کے نانا کی شریعت کے لیے ضرورت ہوگی، ہم بھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل یوں کہا جائے کہ آج 40 کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ ہم اپنے عہد کی تجدید کریں گے انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مولا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے مظلوم بیٹے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف جو کہ پردہ غیب میں ہیں، انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے آپ کے اصحاب نے، آپ کے انصار نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ناظرین اکرام، عزاداران امام حسین علیہ السلام، یقیناً یہ ہمارا عہد، ہماری آواز امام کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، بارگاہ امام میں پہنچ رہی ہے، اور یقیناً یہ جو عہد ہے ہمارا، اسے نہ صرف یہ کہ ہم یاد رکھیں بلکہ کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں، اس لیے کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کی قربت تھی اپنے امام وقت سے، جو امام علیہ السلام کو بھروسہ تھا اپنے اصحاب پر، وہ کس بنا پر تھا؟ اس لیے کہ ان کی بصیرت اتنی زیادہ تھی، وہ اتنا زیادہ ایمان کے اور عقیدے کے عظیم درجے پر فائز تھے کہ کوئی شک نہیں تھا، کوئی تردید نہیں تھی، بلکہ سب کے سب جتنے بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کے تھے، سب کے سب اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا، انی لا اعلم، کہ میں نہیں جانتا مجھ سے بہتر اصحاب اور نہ میرے اہل بیت سے بہتر اہل بیت کسی کے اور کے اہل بیت کو جانتا ہوں۔ ان گویا امام علیہ السلام کو اپنے اصحاب پر فخر تھا، آپ کہتے تھے کہ مجھ سے بہتر کسی اور کے اصحاب نہیں تھے۔ یقیناً ہم بھی کوشش یہ کریں کہ ہمارا امام، وقت کا امام بھی ہم پر فخر کرے، ہم پر مباحات کرے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام فخر و مباحات کر رہے ہیں۔ عزیزوں اور دوستو، یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے اعمال اور اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کریں۔ یقیناً
اصحاب امام میں شریک ہونے کے لیے، امام کی قربت کے لیے ہمیں کردار کی ضرورت ہے، ہمیں اعمال کی ضرورت ہے، ہمیں صحیح اور صالح افعال کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ دولت، نہ حکومت، نہ سلطنت، نہ خاندان، نہ رنگ و نسل، کسی چیز کی جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی کوئی اہمیت ہے تو وہ انسان کے اعمال کی ہے، انسان کے کردار کی ہے، انسان کے اخلاق کی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاں سب تھے، وہیں جناب ابو ذر کے غلام جناب جون بھی تھے کہ جو اپنے مولا و آقا کی خدمت میں نذرانے شہادت پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ بس اتنا جملہ ضرور کہا تھا، مولا میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے جو ہے بدبو آتی ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا خون آپ کے خون سے مل جائے، لہذا مولا آپ میرے لیے دعا کریں کہ یہ میرا رنگ اور یہ میرے بدن کی بدبو جو ہے ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے دعا کی اور تاریخ لکھتی ہے کہ چہرہ اتنا منور ہو چکا تھا کہ لوگ حیران تھے اور بدن سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، لیکن جون کا کردار ایسا تھا، جون کے افعال اور اعمال ایسے تھے کہ جون ایک غلام کا خون آقا امام حسین علیہ السلام کے خون سے جا کر مل گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی بارگاہ میں ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے افعال کو دیکھا جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام بھی ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ دراصل جیسا کہ میں نے کہا، تربیت اور ہدایت جو کہ علوم انسانی اور علوم اسلامی میں ایک اہمیت رکھتی ہے، اور یقیناً یہ روز اربعین ایک بہترین پلیٹ فارم ہے تربیت کا اور ہدایت کا تمام بشریت کے لیے۔ ہم اس کے ذریعے سے تربیت کر سکتے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ جو چیز ہمارے مولا و آقا کو، وقت کے امام کو پسند ہے، ہم ان کو انجام دیں۔ جو چیز ہمارے وقت کے امام کو ناپسند ہے، ہم اس سے دور رہیں۔ خود امام علیہ السلام نے بھی اپنی ایک توقیع میں باقاعدہ واضح طور پر یہ لکھا ہے، فَلْيَعْمَلْ كُلَّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ، کہ تم میں سے ہر شخص ایسے اعمال انجام دے جو ہماری قربت اور ہماری محبت کا سبب ہو، اور تمام ایسے افعال سے، تمام ایسے اعمال سے، تمام ایسے کردار اور کیریکٹر سے بچنے کی کوشش کرے کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں فاصلہ اور دوری پیدا کرے۔ آج شاید ہمارے اور آپ کے امام کے درمیان میں، شاید ہمارے وقت کے امام کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے کیریکٹر جو ہے حائل ہیں، رکاوٹ ہیں، مانع ہیں۔ اگر واقعاً ایسا ہی ہے، خود اپنا احتساب کرے، کسی اور کے بتانے یا راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود انسان جو ہے بصیرۃ علی نفس ہے، ہم خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہم خود اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کیا جائے، ہم اپنا خود حساب کریں۔ ہم دیکھیں کہ واقعاً کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کمی ہے، کہ ہمارے اندر ایسا نقص ہے، ہمارا کیریکٹر تو ایسا نہیں ہے، ہمارا کوئی کردار تو ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم سے کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا گناہ تو صادر نہیں ہوتا جو ہمارے اور اپنے امام کے درمیان میں دوری اور رکاوٹ کا سبب ہے۔ ہم خود سمجھیں، ہم خود درک کریں، ہم ایسے اعمال، ہم ایسے افعال، ہم ایسے اخلاق کو انجام دینے کی کوشش کریں کہ جو امام علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ہم ان تمام اعمال سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں کہ جو امام علیہ السلام سے ہمیں دور کر دیتے ہیں۔ واقعاً ایک حقیقی چاہنے والا، ایک حقیقی شیعہ اور ایک حقیقی حسینی کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ امام وقت کو فخر ہو۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو اپنے اصحاب، اپنے انصار پر فخر تھا، یقیناً ہم بھی اپنا کیریکٹر، اپنا کردار، اپنی بصیرت، اپنا سب کچھ اس طرح سے سنواریں، اس طرح سے سجائیں کہ وقت کا امام ہم پر فخر کرے۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے فخر کیا ہے، ہمارا امام بھی، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف بھی ہم پر فخر کریں اور کہیں کہ اے جد، اے مظلوم امام حسین علیہ السلام، یقیناً جس طرح سے آپ کے اصحاب ہیں، انصار ہیں، آپ کے چاہنے والے اور خدام ہیں، اسی طرح سے میرے بھی اصحاب، میری بھی انصار، میری بھی خادم، میری بھی چاہنے والے۔
اب یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش میں امام کے اصحاب میں، امام کے انصار میں شریک ہو جاؤں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار جب بھی امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ظہور ہو، ہم سب کو ان کے اعوان میں، ان کے اصحاب میں، ان کے انصار میں شمار فرما۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ پاسبل کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے کیریکٹر اور کردار میں تبدیلی لائیں گے۔ اور یہ محرم کا مہینہ، یہ روز عاشور، یہ روز اربعین ہمارے اندر یہی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ محرم کا مہینہ، اربعین کا دن، عاشور کا دن ہمیں کردار میں تبدیلی پیدا کرنا سکھاتا ہے۔ آج یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں افراد ہیں کہ جن کی جسموں پر سیاہ لباس ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی محبوب چیز ہے اور قابل مدح ہے کہ آج سب افراد امام حسین علیہ السلام کے غم میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں صرف لباس نہیں بدلنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنا کیریکٹر بھی بدلیں، اور جب اربعین امام حسین علیہ السلام میں زائر امام حسین بن کر اس مشی میں، اس پیادہ روی میں شریک ہوں، تو کوشش کریں کہ جہاں اپنے لباس بدلا ہے، ہم نے سب کچھ بدلنے کی کوشش کی ہے، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے روایات میں جو آداب زیارت بیان کی گئے ہیں، خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے کردار میں اور اپنے اعمال اور افعال میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیں یہ روز اربعین درس دیتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں حسینی بننا ہے، کس طرح سے ہمیں امام کا اصحاب اور انصار میں شامل ہونا ہے۔ ہمیں اس روز اربعین سے سیکھنا ہے۔ آج لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں یہ جو زائرین جمع ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم بارگاہ اور اس مقدس بارگاہ کے گرد یہ جو طواف کر رہے ہیں پروانے حسینی اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، اور اپنے مولا و آقا کا ماتم نوحہ اور مختلف انداز میں جو ہے امام علیہ السلام کو تعزیت پیش کر رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً خداوند عالم ان تمام لوگوں پر اپنی رحمت کو، ملائکہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، خود امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی ان کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ کوشش کریں ہم اگر ان میں شامل ہیں تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تبدیل اور چینجنگ لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے مولا واقع کوئی پسند ہے کہ ہمارا کردار سب سے اچھا کردار۔ اسی لیے بعض روایت کی کہتی ہے کہ ہر شب جمعہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات جو ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، جبکہ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ ہر شب جمعہ امام علیہ السلام کی خدمت میں چاہنے والوں کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور جب امام زمانہ علیہ السلام ہمارے ان اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر اچھے ہیں، اگر ہمارے اعمال صالح ہیں، اگر ہمارا کردار اچھا ہے، تو امام خوش ہوتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں کوئی کمی ہے، اگر ہماری نیکیاں کم ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہے، تو ہمارے وقت کا امام ان کو دیکھ کر روتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آپ ذرا خود سوچیں کہ کیا واقعاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے امام کو غمزدہ کریں؟ وہ امام کی جو صبح و شام اپنے جد مظلوم پر رو رہا، جو اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے، جو اپنے جد پر آنسو بہا رہا ہے، کیا ہم کو گوارا ہے؟ کیا ہمارے لیے سزاوار ہیں کہ ہم ایسے اعمال، ایسے افعال انجام دیں کہ جو اور مزید آپ کے غم میں اضافے کا سبب ہو؟ یقیناً یہ کوئی بھی شیعہ پسند نہیں کرے گا، یقیناً کوئی بھی چاہنے والا یہ پسند نہیں کرے گا کہ مزید ہم اپنے افعال کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے امام علیہ السلام کو مزید غمزدہ کریں، اپنے وقت کے امام کو، دل نازنین یوسف زہرا کو مزید تکلیف پہنچائیں۔ تو پھر آئیے اس روز اربعین ہم ایک عہد کریں، اور یہ عہد کس کے سامنے ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روضہ مبارک امام حسین علیہ السلام۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس روز اربعین ہم تجدید عہد کریں،
جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ جس طرح سے ہم دعائے عہد میں، زیارت عاشوراء میں جو عہد کرتے ہیں، ہم روز اربعین اسی عہد کی تجدید کریں کہ جب تک ہم زندہ ہے یقیناً انشاءاللہ ہم امام وقت کی نصرت بھی کریں گے، امام وقت کی مدد بھی کریں گے، اور یہی نہیں بلکہ اپنے اعمال، اپنے کردار میں درستگی بھی پیدا کریں گے اور تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ یہی درس ہمیں کربلا والوں سے ملا ہے، یہی درس ہمیں روز عاشور سے ملا ہے، یہی درس ہمیں روز اربعین سے ملا ہے، اور چونکہ ہم اپنا سفر جو شروع کر رہے ہیں اربعین سے کر رہے ہیں، اس عشق کا سفر جو ہم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تا صبح ظہور یہ سفر جاری و ساری رہے گا، اور جس وقت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ ہمارا سفر اس وقت ختم ہوگا کہ جب ہم یوسف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں پر دوبارہ تجدید بیعت کریں گے، اور امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی نصرت اور مدد کریں گے۔ یہ تمنا، یہ خواہش یقیناً ہمارے دلوں میں ہے، تو پھر ہمیں چاہیے ابھی سے ہم اس کی تیاری کریں۔ وہ تیاری اس طرح سے ہو کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام خوش رکھیں۔ ہم خوش کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہمیں مال یا دولت، امام ان تمام مادیات سے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارے امام ہماری مادیات یا مادی چیزوں سے خوش نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں پیسہ دے دیں، کہ جیسے کہ دنیا کے حکمراں اور دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں ہدیہ اور تحائف دیے جاتے ہیں، قیمتی جو ہے زیور اور قیمتی جو ہے موتی، ہیرے اور دیگر جو ہے جواہرات دیے جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے امام، ہمارے مولا و آقا بھی ان مادی چیزوں سے خوش ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ وہ اگر کوئی چیز، کسی چیز کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے کہ ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے کریکٹر، اپنے اعمال اور اپنے افعال کو درست کریں۔ اس لیے کہ ہماری تربیت اور ہماری ہدایت کے لیے خداوند عالم نے انہیں روئے زمین پر بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ نور کے اجسام ہیں، وہ نور تھے، اور یہ خداوند عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ان ذوات مقدسہ کو روئے زمین پر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ وہ آسمانی مخلوق، وہ نورانی مخلوق کہ جو عرش الہی کے پاس تھی، وہ صرف زمین پر ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، صرف ہماری جو ہے تربیت کے لیے آئی ہے۔ لہذا ہم بھی کوشش کریں کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو۔ اور عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ جیسا کہ ہم بار بار آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ خدا نے ہمیں شیعہ بنایا، خدا نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنایا۔ آج یہ اربعین میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں افراد جمع ہیں۔ بار بار ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک عظیم ایسی سعادت ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں زائر امام حسین علیہ السلام بنایا، ہمیں امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنایا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ عظیم سعادت ہے، اور ایک ایسی سعادت ہے کہ جو کسی کو نہیں ملی۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایسی سعادت کہ ملائکہ ہمارا جو ہے حفاظت کر رہے ہیں، ملائکہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ملائکہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، انبیاء ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی گویا ہم سے بڑھ کر کائنات میں سعید خوشبخت انسان سب کوئی نہیں۔ کربلا آتے وقت اگر یہی زائر امام حسین علیہ السلام جب پیدل چل رہا ہے، اگر یہی صرف تصور کرے کہ یہ سعادت کسی اور کو نہیں ملی، اور خدا نے اسے یہ سعادت بخشی کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا عزادار اور زائر اسے بنایا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ ہم اس سعادت کو محفوظ رکھیں۔ یہ جو توفیق ہمیں ملی ہے خداوند عالم کی طرف سے، خداوند عالم نے ہمیں زائر امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کو جو عزادار بنایا ہے، ہم اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل صادر ہو کہ ہم تمام کی تمام اس سعادتوں کو، ان خوشبختیوں کو اور ان فضیلتوں کو ضائع کریں، نہیں، بلکہ جب خدا نے ہمیں زائر امام حسین علیہ السلام بنایا ہے، جب خدا نے ہم کو یہ شرف بخشا ہے، ہمیں یہ عظمت بخشی ہے، خداوند عالم نے جب ہمیں سعادت دی ہے، تو کوشش کریں کہ ہم اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے، ہم اپنے اچھے کیریکٹر کے ذریعے سے، ہم اپنے اچھے کردار کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی اس زائر امام حسین ہونے کی سعادت سے خداوند عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، عزادار بنے، اداکار نہ بنے۔ عزادار کون ہوتا ہے؟ زائر کون ہوتا ہے؟
آپ نے زیارت کی جو فضیلت اب تک سنی ہے اس میں ایک جملہ روایت میں اور آیا ہے کہ من زار قبر الحسین عارفا بحقہ، گویا امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے جتنی بھی فضیلتیں کتابوں میں احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام میں روایات میں جو ذکر ہوئی ہیں سب کے سب بربناء معرفت ہے۔ اگر ہم معرفت کے بغیر ان تمام سعادتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مشکل ہے۔ اگر ہم بغیر معرفت کے چاہتے ہیں کہ ان تمام خوشبختیوں کو، ان تمام عظمتوں کو اور شرف کو حاصل کریں تو ممکن نہیں۔ ہمیں معرفت کے ذریعے سے، ہمیں کردار کے ذریعے سے، ہمیں کیریکٹر کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں یقیناً حاصل ہو۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کیا کہ جب آپ کربلا میں آ رہے ہیں تو آپ کا قدم عرش خدا پر چل رہا ہے، آپ کا ہر قدم عرش خدا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یوں کہا جائے کہ آپ عرش خدا پر چل رہے ہیں، لہذا کم از کم ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو ان اعمال سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کو ناپسند، اس لیے کہ ایک چاہنے والے کے اور ایک ماننے والے جو کچھ بھی عمل صادر ہوتا ہے، جیسا کہ ساتھ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ تمہاری نسبت، تمہیں ہم سے نسبت ہے، چونکہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، اور لہذا اگر تم سے کوئی اچھائی ہوتی ہے، تم سے کوئی اچھائی جو صادر ہوتی ہے یا تم کوئی اچھا عمل انجام دیتے ہو تو یہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ تمہیں ہم سے نسبت ہے۔ لیکن اس کے برعکس چونکہ تمہیں ہم سے نسبت ہے، لہٰذا اگر تم سے کوئی خدا نخواستہ برا فعل صادر ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ صادر ہوتا ہے، اگر کوئی معصیت صادر ہوتی ہے تو یہ بہت بری، اس لیے کہ تمہیں ہم سے نسبت ہے۔ گویا یہ جو نسبت ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے ملی ہے، اس نسبت کی بنا پر ہماری نیکیوں میں اور ہماری برائیوں میں دو گنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نیکی کرتے ہیں تب بھی اضافہ ہوتا ہے، اگر ہم برائی کرتے ہیں تب بھی جو ہے اس کے عقاب میں، اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں، ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک حقیقی عزادار، ایک حقیقی شیعہ اور ایک حقیقی منتظر جو ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے بیٹھتا نہیں ہے، صرف تمنا نہیں کرتا، صرف وہ جو ہے انتظار نہیں کرتا، بلکہ حقیقی منتظر جو ہوتا ہے انتظار بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں انتظام بھی کرتا ہے۔ جو کچھ بھی شرف اور فضیلتیں امام علیہ السلام کے منتظرین کے لیے روایات میں بیان ہوئی ہیں تو یاد رکھیے کہ انتظار کا مطلب صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر کوشش کریں کہ امام علیہ السلام کی ظہور کی راہوں کو آسان کرے، جو رکاوٹیں انہیں دور کرے۔ انتظار کا مطلب نہیں کہ ہم دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں اور صرف آواز دیتے رہیں یا صاحب الزمان عجل اللہ ظہور ہے، نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم میدان عمل میں آئیں، عملی نمونہ پیش کریں، صرف زبانی حد تک یا صاحب الزمان نہ پکارے، یہی امام کی ظہور کی تعجیل کی دعا نہ کریں، بلکہ میدان عمل میں آئیں، ہم مرد مجاہد بنیں، اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار کے ذریعے سے اپنا عملی ثبوت پیش کریں اور میدان عمل میں آ کر حقیقی منتظر کا ثبوت پیش کرے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا بہترین قول ہے کہ جو اسی بات کو پیش کرتا ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کل من رجا عرف رجاہ فی عملہ، کہ جو بھی امیدوار ہے، جو بھی تمنا کر رہا ہے، جو بھی انتظار کر رہا ہے، اگر وہ واقعی اس کے انتظار کو دیکھنا ہے، اس کی تمناؤں کو دیکھنا ہے، اس کی امیدوں کو دیکھنا ہو تو اس کا عکس جو ہے اس کے عمل میں نظر آتا ہے۔ عرف رجاء فی عملہ، حقیقی منتظر کو اگر واقعی دیکھنا ہے تو اس کے عمل کو دیکھیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف زبان سے امام کو پکار رہا ہے، صرف زبان سے ظہور کی جو ہے دعا کر رہا ہے اور اس کا عمل جو ہے دشمنوں کا عمل ہے، اس کا عمل جو ہے بالکل امام کو جو ناپسند ہے وہ عمل ہے، یا پھر وہ عمل ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کو ناپسند ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص منافق ہے کہ زبان سے تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اپنے کردار اور اپنے عمل کو ایسا انجام دیا کہ جو امام علیہ السلام کے دشمنوں کا عمل ہے، جو ان کے اعداء کا عمل ہے، جو ان کے اعداء کا کیریکٹر ہے۔ اگر واقعی اور حقیقی ہم انتظار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان
اور ہمارے عمل میں جو ہے مخالفت نہیں ہونا چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان، اس لیے کہ نفاق کسی کا نام ہے، منافق کہتے ہی اسی ہیں کہ جس کا زبان اور جس کا دل، یا یوں کہا جائے کہ جس کا عمل جو ہے اس کی مخالفت کرے، ایک دوسرے کی مخالفت کرے۔ منافق بظاہر کہتا تو یہ ہے کہ میں مومن ہوں، اپنے زبان سے دعویٰ تو ایمان کا کرتا ہے، لیکن اس کا عمل اور اس کا دل کچھ کہتا ہے کچھ کرتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اور حقیقی مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے زبان اور دل یکساں ہوتے ہیں، جس کے زبان اور اعضاء، جس کا عمل یکساں ہوتا ہے، جو بولتا ہے وہی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی واضح طور پہ کہا لماذا تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ مومن جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، اور منافق کہتا ہے کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اگر ہم حقیقی منتظر ہیں، اگر واقعی اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، بلا رہے ہیں، جلد از جلد جو ہے امام کے آنے کے جو ہے انتظار کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اور یقیناً جتنے بھی آج آپ کو افراد چاہنے والے نظر آتے ہیں یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد، بہت انتظار ہو چکا، اب آنکھیں جو ہیں پتھرا چکی ہیں، دل تڑپ رہا ہے، ہم بے چین ہیں، اپنے امام کے دیدار اور ملاقات کے مشتاق ہیں۔ لیکن یہ کیسے اشتیاق ہے، یہ کیسا انتظار ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ ہماری زبان تو آپ کو بلا رہی ہے، ہماری زبان تو آپ کو صبح و شام پکار رہی ہے، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی ظہورک یا عجل علی ظہورک، لیکن ہمارا کردار جو ہے بالکل اس کے مخالف نظر آ رہا ہے، ہمارا عمل بالکل اس کے مخالف نظر آ رہا ہے۔ تو واقعاً کیا یہ ہمارا اشتیاق ہے؟ کیا یہ ہماری جو ہے تمنا ہے؟ کیا یہ ہمارا انتظار ہے؟ اگر ایسا ہی انتظار ہے تو یاد رکھیے کہ یہ انتظار نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام وقت کو بھی دیں، جبکہ امام بہتر طور پہ ہم سے آگاہ ہیں، ہم سے واقف ہیں، ہمیں جانتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جانتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں۔ ہماری ہر حرکت پر امام کی نگاہیں، ہمارے ہر عمل پر امام کی نگاہیں، ہمارے ہر فعل پر امام وقت کی جو ہیں نگاہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک جو اعلان کیا وَقُلْ اعْمَلُوا، عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کہ عمل کرو، اس لیے کہ اللہ بھی اور اس کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں امام وقت بھی ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا اگر ہم ذرہ برابر بھی نیکی کر رہے ہیں تب بھی ہمارے امام دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم ذرہ برابر بھی برائی اور خدا نخواستہ گناہ کر رہے ہیں تب بھی ہمارے امام دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ ہمارے تمام اعمال پر نگاہ کیے ہوئے ہیں، جب وہ تمام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر حتیٰ کہ جو ہم سوچتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہمارے دلوں میں ہے، اس سے بھی ہمارے امام آگاہ ہیں۔ جب آگاہ ہے تو پھر یہ منافقت نہ رکھیں، کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی منتظر بنائیں۔ اور یقیناً جو منتظرین کی فضیلت ہے، تو بعض روایات میں ہیں کہ بعض ائمہ معصومین علیہ السلام نے منتظرین امام وقت کو شہدائے بدر و احد سے تعبیر کیا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے، شہدائے بدر و احد سے بھی زیادہ ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت بیان کی ہے۔ اب باقاعدہ پیغمبر اکرم نے ایسے افراد کو کہ جو غیبت کے زمانے میں اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو اپنا بھائی کہا ہے۔ اور جب اصحاب نے پوچھا تو کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، کہا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو آخر الزمان میں صرف کتابوں پر جو عبارتیں لکھی اس کو دیکھ کر ہم پر ایمان لائیں گے اور ہماری باتوں پر عمل کریں۔ تو یہ جو فضیلتیں منتظرین امام زمانہ علیہ السلام، باقاعدہ روایت میں کہ طوبہ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن یہ خوشخبری اور بشارت ان منتظرین امام کے لیے جو واقعی انتظار کر رہے ہیں، جو حقیقی انتظار کر رہے ہیں، نہ یہ صرف کہ جو ہے زبان سے مولا اور آقا کو پکار رہے کہ مولا آ جائیے آ جائیے، اور جب آ جائیں تو ہمارے پاس نہ کوئی انتظام ہے اور نہ ہی جو ہے ہم نے کوئی آمادگی کی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے امام کا ظہور کب ہو، اس لیے کہ روایات میں اجمال پایا جاتا ہے، وقت کسی کو نہیں معلوم ہے سوائے خدا کے، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے روایت کے کذب الوقاتون، جو وقت کو بیان کریں معین کریں وہ جھوٹا ہے، خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اذن خدا کب ہو اور امام علیہ السلام ظہور فرمائے، صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات جانتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کب ظہور، ممکن ہے اس جمعے کو ہو جائے، ممکن ہے آئندہ جمعے کو ہو جائے، ممکن ہے اس کے بعد ہو جائے، ہم نہیں جانتے۔
یہ جو تمام کے تمام روایات اور احادیث میں جتنی بھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ علامات بیان کی کہ علامات ظہور خواہ حتمی ہو غیر حتمی ہو، ایسا نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو علامتیں باقی ہیں، اتنی علامتیں باقی ہیں، اتنی علامتیں باقی. یاد رکھیے کہ ظہور امام علیہ السلام ان علامتوں پر متوقف نہیں ہے، بلکہ ظہور امام کا تعلق جو ہے صرف اور صرف اذن پروردگار پر ہے. اگرچہ علامات بھی ہمیں صرف قریب لے جاتی ہیں، لیکن اگر خدا چاہے گا، خواہ حتمی ہو غیر حتمی تو بات چھوڑ دیجئے، لیکن بالخصوص حتمی علامت ہے، اگر خدا چاہے گا تو ایک دن میں یہ ساری علامتیں پوری ہو جائیں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف علامتوں کی بھروسے جو ہے اپنے انتظار کو یا اپنی آمادگی کو یا اپنی تیاری کو غفلت کے حوالے نہ کرے، سستی اور کوتاہی کے حوالے نہ کرے کہ ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو بہت زمانہ باقی ہے، ابھی تو یہ علامت پوری نہیں ہوئی، ابھی تو وہ علامت پوری ہوئی. نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ اگر خدا چاہے تو اس جمعے کو جو ہے امام علیہ السلام کو ظہور ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم جو روز جمعہ امام علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں ھذا یوم الجمعہ، یہ جو یوم جمعہ ہے کہ جس میں آپ کے ظہور کی توقع ہے کہ ممکن ہے کہ اسی روز جمعہ آپ کا ظہور ہو جائے. کیسے نہ ہو کہ ہم غفلت میں ہوں اور ہم سوئے ہوں خواب غفلت سے، اس وقت جا کے جب ہمیں جگایا جائے نہیں، اور اس وقت جو ہم کافی افسوس ملتے رہے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گا. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ایک حقیقی منتظر، ایک حقیقی چاہنے والے کی پہچان یہ ہوتی ہے، ہر وقت وہ آمادہ رہتا ہے کہ کب میرے مولا آقا کی جو ہے آواز بلند ہو اور میں لبیک کہتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچوں. لہذا ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، ظہور کی تیاری میں مصروف رہیں. کس طرح سے مصروف رہیں؟ ہمیں وقت اپنے ذہنوں کو امام علیہ السلام کے قریب لے جائیں. ایسی چیز کہ جو امام علیہ السلام کو خوش کرتی ہے اس کے قریب لے جائیں. ایسی چیز جو امام علیہ السلام سے ناراضگی کا سبب ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. یعنی گویا اپنا مزاج، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مزاج کو حسینی مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کریں، مہدوی مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اپنی ثقافت، اپنے کلچر، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی کو مہدوی سوسائٹی، کلچر، سماج بنانے کی کوشش کرے، حسینی سوسائٹی، سماج اور کلچر بنانے کی کوشش کرے. قرآن مجید نے کتنا بہترین اعلان کیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم کوشش کریں اس طرح سے، ہم کوشش کریں کہ پہلے اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والے کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو اور اس پوری کائنات کو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. ان اعمال، ان افعال، ان کیریکٹرز اور ان تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے قربت، علیہ السلام کی قربت سے دوری کا سبب، اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی قربت سے دوری کا سبب. اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی اگر بچہ ہے، اگر خدا نخواستہ معمولی یہ دنیا کی آگ اگر اسے چھو لیتی ہے تو ماں رات بھر نہیں سوتی، باپ رات بھر تڑپتا رہتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ اس آگ سے جل جائے تو آپ اتنا بے چین ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ کی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے؟ وہ جہنم کی آگ کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو جب ہم اس معمولی آگ سے تڑپ جاتے ہیں تو کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا چاہتے کہ جہاں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے؟ یقیناً کوئی ماں، کوئی باپ پسند، اور یقیناً جس طرح سے ہم ماں اور باپ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں یا دنیا کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہے آگ میں جل جائیں. یاد رکھیے کہ ہمارا امام، وقت کا امام بھی ہمارے باپ سے کہیں زیادہ، ہماری ماں سے کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. الامام کالوالد الشفیق، امام ایک شفیق والد کے طرح سے ہوتا ہے. یہ روایت کہتی ہے الامام کالام البررہ، کہ امام ایک نیک دل اور محبت کرنے والی ماں کی طرح سے ہوتا ہے. گویا امام ایک ماں اور باپ سے کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جب ہمارا وقت کا امام ہمارے باپ سے بھی زیادہ، ہماری ماں سے بھی زیادہ
ہم سے محبت کرتا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، اور یقیناً ہمارے امام چاہتے یہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کردار کی بنا پر، اپنے اعمال کی بنا پر، اپنے کیریکٹر کی بنا پر جہنم کی آگ سے قریب ہوتے جائیں۔ اس طرح سے ماں باپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے بچے جل جائیں، ان کے بچوں کو آگ سے کوئی نقصان پہنچے۔ اسی طرح سے امام وقت کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ہم جہنم میں خدا نخواستہ جائیں، خدا نخواستہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے۔ اسی لیے ہم پر صبح و شام، ہر وقت، ہر آن، ہر لہجہ ہم پر نگاہ کیے ہوئے ہیں، ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہم سے غافل نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ دنیا کے ماں باپ کچھ دیر کے لیے اپنی اولاد سے غافل ہو جائیں، لیکن ایک شفیق امام اپنی اولاد یعنی اپنے چاہنے والوں سے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے غافل نہیں۔ اسی لیے ایک توقیع میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ فرمایا اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لَمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم تم سے غافل نہیں، اور نہ ایک لمحے کے لیے، ایک لہجے کے لیے ہم نے تمہیں ترک کیا۔ جو اتنا چاہنے والا ہو، جو اتنا محبت کرنے والا ہو، جو ہمیں اتنا چاہتا ہو، بھلا اس امام کو ہم کیسے ناراض کر سکتے ہیں، کیسے اذیت پہنچا سکتے ہیں؟ جو ہماری زندگی چاہتا ہے، بھلا ہم اسے کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ لہذا آئیے اس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم دن یعنی روز اربعین کے موقع پر ہم عہد کریں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں توفیق اور سعادت ملے کہ ہم اپنے امام کو، وقت کے امام کو خوش رکھیں، ایسے اعمال، ایسے افعال، ایسا کیریکٹر انجام دیں کہ جس کی بنا پر ہمارے وقت کا امام خوش ہو، اور ان تمام چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے امام کے دل نازنین کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس بارگاہ میں کہ جہاں دعائیں جو ہے مستجاب ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ہم یہ دعا کریں گے کہ پروردگار تجھے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کہ ہمیں سعادت اور ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم اپنے وقت کے امام کے حقیقی اصحاب اور حقیقی انصار بنے، تو یقیناً یہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوں گی۔ جب یہاں آ کر آپ دعا کریں گے تو اس گنبد کے نیچے، اس قبے کے نیچے، اس مقدس بارگاہ میں یقیناً آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے، خدا کا کام آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ لہذا آئیے پھر میں آخر میں آپ کی خدمت میں بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اور انشاءاللہ اس سفر عشق کی ابتدا جو روزہ اربعین ہم نے کی ہے، انشاءاللہ ظہور حضرت حجت عجل اللہ فرجہ الشریف کہ جب یہ ہمارا سفر ختم ہوگا، انشاءاللہ پروردگار جب بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو تو جو واسطہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب میں، انصار میں اور آپ کے نوکروں میں ہم سب کو شمار فرما، اور ہمارے امام کے دل ناظرین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین، آمین یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔